کہ ہمیشہ کے لیے کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری مائیں ہمیشہ کے لیے. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. وعماتکم، اور تمہاری پھپھیاں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. یہ محرمات ابدیہ والی جو آیت تھی اتنی دفعہ آئی ہے، تو میں نے ویسے پرنٹ کر کے اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا اگر مجھے موقع ملا میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں گفتگو مکمل ہو، لیکن اب چونکہ یہ اتنی دفعہ بیان ہوئی ہے تو میں نے کہا چلے میں کور کر دوں. اور تمہاری خالائیں. وبنات الاخ، اور تمہاری بھتیجیاں یعنی بھائیوں کی بیٹیاں. اور اسی میں اجماع امت ہے کہ ان کی آگے جو بیٹیاں ہیں نا وہ بھی حرام ہوگی. وہ مجھ سے ایک ویڈیو میں غلط اجتہاد ہوا تھا، پھر میں نے اس کے اوپر رجوع ریکارڈ کروایا تھا پوری تحقیق کر کے، کیونکہ میں نے اس کو غلط قیاس کیا تھا کہ چونکہ اس کا اب آگے باپ ڈفرنٹ ہو جائے گا تو شاید وہی اینالوجی بنے گی جو آپ اپنی کزن میرجز میں کر سکتے ہیں. پھر مجھے ایک مولانا اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں کاشف بھائی، انہوں نے فون کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح ہے یہ مسئلہ، تو آپ اس پہ تحقیق کریں. میں نے کہا کوئی حدیث، ان کا حدیث تو نہیں. پھر میں نے مختلف علماء سے پوچھا، شیعہ سے بھی، سنیوں سے بھی، سب نے کہا حدیث کوئی نہیں، یہ اجماع امت سے ٹرانسفر ہوا ہے. یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھتیجیاں اور بھانجیاں جو ہے نا ان کی اولادیں بھی آپ کی بھتیجیاں اور بھانجی ہیں، اگرچہ ان کی آگے جو اولادیں ہیں وہ کسی اور مرد سے ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ قیامت تک جتنی اولاد ہے نا اسی طریقے سے حرام ہوگی جس طرح آپ کی اپنی پوتے پوتیاں اور آگے نواسے نواسیاں اسی طریقے سے. تو تمہاری بھتیجیاں. وبنات الاخت، اور تمہاری بھانجیاں یعنی بہنوں کی بیٹیاں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جو دودھ کے رشتے میں ہیں. یہ وہ آ گیا جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری جو بہنیں ہیں رضاعت کے رشتے میں، یعنی جن عورتوں کا تم نے دودھ پیا ہے ان کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یعنی جو ساس ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تب بھی اس کی جو ماں تھی وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرمت والا رشتہ ہو گیا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ بچیاں جو تمہاری عورتوں کی ہیں اور تمہاری پرورش میں ہیں. یعنی ایک عورت جس کی بچیاں تھی اس نے دوسری شادی آپ کے ساتھ کی، اس کا خاوند فوت ہو گیا یا طلاق دے دی، تو پہلے خاوند سے جو اس کی بیٹیاں ہیں نا وہ اب آپ کی بیٹیوں کی مانند ہیں کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ آپ نے شادی کر لی ہے. تو یہ اس کا ذکر ہے. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان عورتوں کے کیس میں جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو ان کی جو پہلے خامدوں سے بچیاں ہیں وہ بھی تمہاری بیٹیوں کی مانند ہیں. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، لیکن اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، صرف زبانی کلامی رشتہ ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر طلاق ہو گئی، تو اب جو اس کے پہلے خامند کی بیٹیاں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں کیونکہ آپ نے ان کی اس والدہ کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کی، رخصتی نہیں ہوئی تھی. یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. فلا جناح علیکم، پھر تمہارے اوپر اس حوالے سے کوئی حرج نہیں. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور جو تمہارے بیٹوں کے لیے حلال ہوئی ہیں ان کی بیویاں یعنی تمہاری جو بہو ہیں وہ بھی تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جس طرح بیٹے کے لیے باپ کی ساری بیویاں حرام ہے، خواہ وہ ڈائریکٹلی اس کی اپنی ماں ہو یا رشتے میں جو ماں، اسی طریقے سے آپ کے بیٹے نے جس کے ساتھ صحبت کی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے اب آپ کے اوپر حرام ہوگی، وہ بھی آپ کی بیٹیوں کی مانند ہے یعنی آپ کی بہو. یہ وہ 12 رشتے آئے اور پھر ساتھ آیا ایک ٹیمپرری طور پہ جو حرمت والا رشتہ ہے جو پرماننٹ نہیں ہے، وقتی طور پہ. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا
کہ تم دو بہنوں سے اکٹھا نکاح والا معاملہ کرو، یہ اب عارضی ہے۔ اگر آپ کی بیوی فوت ہوگی تو آپ اپنی سالی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت کوئی اپنی سالی کے ساتھ اور بیوی کو رکھتے ہوئے شادی نہیں کر سکتا، یہ وقتی طور پہ حرام ہے۔ اگر وہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد شادی ہو سکتی ہے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو پہلے تم سے کوئی غلطی ہو چکی اس پہ معافی مانگو، اور وہ سارا اگر کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا اسے ختم کرو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 5 شروع ہوتا ہے۔ پھر پارہ نمبر 5 کے سٹارٹ میں بھی ایک اور رشتہ بھی بیان ہوا کہ وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے مرد کی بیوی سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنے مرد کے عقد میں ہے۔ یہ بھی ٹیمپرری طور پہ ہے، اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ذکر آیا کہ دو بہنوں کو آپ ایک نکاح میں ایک وقت میں اکٹھا نہیں کر سکتے، یکے بعد دیگرے کر سکتے ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سیدہ رقیہ اور ام کلثوم، نبی الاسلام کی دو اپنی حقیقی بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے عقد میں تھیں، اسی وجہ سے ان کا لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والا، یعنی نبی الاسلام کی آنکھوں کا نور، آپ کی بیٹیاں ان کے عقد میں آئیں، اور بہت بڑی فضیلت ہے، کسی اور شخص کے حق میں یہ فضیلت نہیں ہے۔ ہمارے علم میں تو پلانٹ ارتھ پہ ایسا کوئی اور خوش نصیب کسی بھی امت میں نہیں ہے کہ وقت کے پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے عقد میں آئی ہوں۔ یہ حضرت عثمان کا بہت بڑا ایک اعزاز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، لیکن بیک وقت نہیں اکٹھی ہو سکتی۔ اچھا، قرآن میں اتنا ہی ذکر تھا، اس کی ایکسٹینشن پھر نبی الاسلام نے کی ہے، بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی بھی ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی کسی مرد کے ہاں، اور خالہ اور بھانجی بھی جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ہی وقت میں کسی عورت سے اور اس کی پھوپھی سے آپ شادی نہیں کر سکتے، یا تو اس کی پھوپھی سے شادی کریں یا اس سے کریں، ایک وقت میں نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ کی بیوی مر گئی اس کی پھوپھی سے کر سکتے ہیں، یا وہ مر گئی اس کی بھتیجی سے کر سکتے ہیں، اس طرح خالہ اور بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ کو ایک فارمولہ پتا چل گیا، اور وہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ وہ تمام دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مرد تصور کر لیا جائے، وہ کسی مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ مثلا قرآن میں تو آیا کہ دو بہنیں کسی مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دو بہنوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو یہ آپس میں کیا بن گئے؟ بہن بھائی بن گئے نا۔ تو کیا بہن بھائی کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو بس یہ فارمولہ بن گیا کہ اب یہ دو عورتیں ہیں، یہ اکٹھی کسی تیسرے مرد کے ہاں نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے کوئی مرد اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے، اس میں آیا کہ وہ تو حرام ہے۔ اب اس مرد کی جگہ آپ عورت تصور کر لیں، یعنی وہ بھتیجی اور وہ پھوپھی، وہ کسی تیسرے مرد کے ہاں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ خالہ اور بھانجی میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے، یعنی یہ خالہ اور وہ بھانجا ہو گیا، کیا خالہ اور اس کا بھانجا آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ تو اب اگر اسے آپ بھانجی تصور کریں تو یہ دو عورتیں بھی کسی ایک مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک سمپل فارمولہ ہے، اور یہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ہوتا بھی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی کبھی پوچھ لے تو اس کے لیے، ادروائز اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا معاشرے میں، یہ تو اسٹیبلش ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار کوئی ایک کمپلیکس کیس آ جائے تو آ جائے، ادروائز عموماً اس طرح نہیں